لاس اینجل کی آگ نے لوگوں کو بے گھر کر دیا، سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے لی۔ آئیں آج اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت اپنی سب سے بدترین حالت میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر قدرت کا رد عمل انتہائی سنسنی خیز اور عبرتناک ہوتا ہے۔ تو وہ رد عمل جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی، جہاں کی مائیں، بچے، بزرگ اور جوان سب ایک ہی درد میں مبتلا تھے، لیکن دنیا اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ جب اللہ کے بندے اس طرح رول رہے تھے تو اللہ کیا خاموش رہ سکتا تھا؟ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجل میں قدرت نے اپنا ایک پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک اتباع تھی۔ اس آگ میں سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مکانات تباہ ہوئے، لیکن اس میں چھپی ایک سنسنی خیز حقیقت۔ فائر فائٹرز نے ہر طرح سے کوشش کی کہ آگ کو بجھایا جا سکے، اس پر قابو پایا جا سکے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے، دیگر وسائل کے ذریعے، مگر ہوا تیز ہونے کی وجہ سے آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ آج اتنے دنوں کے بعد بھی اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ لاکھوں اربوں ڈالر کے گھر چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گئے۔ جب غزہ والوں نے پوری دنیا سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور ان سے مدد مانگی، مگر بہادر امریکہ نے غزہ کے بیچارے مظلوم عوام کی ایک نہ سنی۔ جب انسان ظلم کی سرحدیں پار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آنا طے ہوتا ہے۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طویل تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نذر ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، اللہ کی زمین پر ظلم تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب جلد آتا ہے۔ غزہ میں ہر روز بمباری ہو رہی تھی اور ہر دن ایک نیا سورج نئے خون کی قیمت لے کر آتا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، بے شمار جانیں اس ظلم کی نذر ہو گئی۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ لاس اینجل میں لگنے والی آگ جس نے سینکڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، گھروں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، یہ محض قدرتی آفت تھی یا یہ اللہ کا پیغام تھا؟ یہ محض قدرتی آفت تھی یا پھر اللہ کی طرف سے ایک اتباع تھی؟ جب اللہ چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ آگ بھی اس مظاہرے کا حصہ تھی۔ اس آگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگوں نے پناہ گاہوں کی تلاش میں شہر کو چھوڑ دیا، لیکن یہ آگ صرف ایک حادثہ نہیں تھی، یہ ایک نشانی تھی۔ جب عذاب آتا ہے تو وہ نہ صرف انسانوں کے اعمال بلکہ اس کی غفلت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی معیشت کبھی بھی اپنا راستہ بدلنے والی نہیں۔ اللہ کا عذاب آنا اس وقت ہوتا ہے جب انسانیت ظلم کی حدود کو پار کر لیتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں گہرا درد اور حقیقت کا عکس ہے، جو دنیا کی مختلف حقیقتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ پر جاری جاہلیت کو سراہا، مسلمانوں کے ظلم و ستم پر خوشی کا اظہار کیا، تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا۔ یہ وہ بھول گیا تھا جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، کسی دن اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی، اس شخص کا گھر بار جل گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا، چیختا چلاتا رہا، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرا گھر اجڑ گیا ہے، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا وہاں کوئی موجود نہ تھا سوائے اللہ کے۔ غزہ میں جاری رہنے والی جنگ اور بمباری کی حقیقت ایک دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ ہزاروں جانیں اس جنگ کی نذر ہو چکی ہیں، روزانہ کی بمباری سے بے شمار مکانات تباہ ہو رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ صرف جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ایک گہرا نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے۔ ہر روز یہ لوگ خوف اور تباہی کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے مکانات، سکول اور ہسپتال اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ دنیا نے اس پر مکمل خاموشی اختیار کی، کسی نے بھی آواز بلند نہ کی۔ مگر لاس اینجل میں اب آگ لگی ہے تو ہر شخص اس پر بات کر رہا ہے۔ لاس اینجل کی آگ جس نے ہزاروں گھر جلائے،
لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں دونوں حالات انسانیت کی درد کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ لاس اینجلس میں ایک قدرتی آفت کی صورت نے آگ نے تباہی مچائی، مگر جب غزہ میں تباہی مچی تو وہ انسانوں نے مچائی۔ غزہ میں بمباری میں ہزاروں جانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دونوں جگہوں پر، لاس اینجلس اور غزہ میں، دونوں جگہوں پر بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مگر سوال یہ ہے کیا ان دونوں حادثات کو صرف انفرادی یا مقامی سطح پر دیکھا جائے یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کے درد کے نمائندے کے طور پر دیکھا جائے؟ دونوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ لاس اینجلس میں آگ قدرتی آفت تھی، جب غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کو انسانوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی بھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا اب لاس اینجلس کی آگ کا درد محسوس کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کے درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت پر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، وہیں پر لاس اینجلس کی آگ کو ایک آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہو چکا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی تک محدود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جو ہمارے نزدیک ہے، یا یہ تمام حادثے اور تباہیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہوتی ہے۔ اللہ کی معیشت کے تحت جب وہ کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے، اس میں کچھ خاص حکمت ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ تقریباً 5000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہزاروں افراد بے گھر ہوئے اور پناہ گزینوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ تجارتی اور صنعتی مراکز اس سے بچ نہ سکے۔ سینکڑوں دفاتر، اسکول اور دیگر اہم عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس آگ کے دوران 50 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی افراد زخمی ہوئے جن کو ہسپتال میں علاج فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد اپنی جان بچانے کے لیے علاقے سے نقل مکانی کی اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا، کیونکہ دھواں اور آتش بازی کے اثرات نے فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ مگر ہمیں چاہیے کہ مذہبی تفرق سے ہٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ جہاں ظلم ہو اس کو ظلم کہیں، ظلم کرنے والے کے خلاف آواز بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے بلکہ یہ ایک ایسی تباہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ کی زمین پر جب ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و ستم کرتی ہے، جب بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے، انسانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔